الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقال الله سبحانه في كتابه المبين: وهو أصدق الصادقين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تمام سلسلے انبیاء میں نے عرض کیا کہ خلیل اللہ کی ذات سب سے بالا تر تھی، اور یہ رفعت ان کی ان کے لقب سے ظاہر ہے. حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست. اب دنیا کے علم میں چاہے رفعت کی منزل یہاں ختم ہو گئی ہو، لیکن ہمارے علم میں بحمداللہ اس سے بالا تر نقطہ موجود ہے، اور وہ حضرت خاتم الانبیاء محمد ذات و گرامی ہے. ان کا لقب حبیب اللہ. اب ہماری اردو زبان کو ہے، اس لیے ہم خلیل اللہ کے معنی بھی کہتے ہیں اللہ کے دوست، اور حبیب اللہ کے بھی معنی کہتے ہیں اللہ کے دوست. تو فرق نمودار نہیں ہوتا، کوئی امتیاز ظاہر نہیں ہوتا. تو کہے کہ پھر یہ اس میں رفعت کیا ہوئی؟ وہ بھی اللہ کے دوست، یہ بھی اللہ کے دوست. تو وہاں تو القاب سے میں امتیاز ظاہر کر سکا، مگر یہاں تو دونوں لقب لفظیں بدلی ہوئی ہیں، مفہوم دونوں کا ایک، تو بلندی کیا ہوئی؟ مگر یہ ہماری زبان کی کوتاہی ہے. بے شک خلیل کے معنی بھی دوست اور حبیب کے معنی بھی دوست، مگر عربی زبان کے لحاظ سے دونوں کے معنی میں فرق ہے. خلیل میں مضمر ہے طالب ہونا، حبیب میں مضمر ہے مطلوب ہونا. یعنی خلیل وہ ہے جو دوسرے کو چاہے، حبیب وہ ہے جسے دوسرا چاہتا ہو. اب خیر صاحب دل سمجھ سکتا ہے کہ زمین محبت کس آسمان پر پہنچ گئی. فریاد لیجیے. محبت کے تقاضوں سے ہم بھی واقف ہیں، اور کون ہوگا ہم میں سے جو واقف نہ ہو. جس سینے میں دل ہے
وہ محبت کے تقاضوں سے مطلع ہے، روشناس ہے، تو بڑا فرق ہوتا ہے اس دوست میں جو خود محبت کرتا ہو اور اس دوست میں جس سے ہمیں محبت ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں دونوں کی دوستوں سے برتاؤ میں بھی بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کروں، ایک وہ جو کسی بنا پر آپ سے تعلقات بڑھانا چاہتا ہو، خواہ بضرورت الیکشن، تو اس نے آپ نے کوئی مکان بنایا، اس نے وہ آپ کو میں نے سنا ہے آپ نے ماشاءاللہ کوٹھی تعمیر کرائی، اور وہ چاہے خود آپ کے نزدیک کوٹھی کے معیار کا مکان نہ ہو، مگر اسے تو خصوصیت اپنی بڑھانا، لہذا اس نے عام مکان کو کوٹھی کہہ کے کہا، سنا ہے کوٹھی بنوائی ہے آپ نے، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں، لیجیے کوٹھی بنوائی ہے آپ نے، دل چاہنے لگا ان کا دیکھنے کو، اور آپ نے کہا کہ مجھے تو فرصت بہت کم ہوتی ہے، نہ جانے کہ میں موجود ہوں گھر پر نہ ہوں۔ ان کا بھی نہیں، جس وقت آپ بتلائیے میں حاضر ہوں گا۔ اب آپ نے جیسے بادل ناخواستہ ایک وقت مقرر کر دیا کہ غلام آئیے گا، وہ وقت معین پر گھڑی دیکھ کے موجود، اب آپ جیسے بھولے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہا تھا کہ آپ کا نو تعمیر ماشاءاللہ یہ مکان ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو چلیے۔ اب آپ نے ادھر ادھر سے کچھ تھوڑا سا دکھلایا اور اس کے بعد کہا بس ہو گیا، تشریف لے چلیے۔ یہ ہوگا وہ دوست جو آپ سے طلبگار محبت ہو۔ اور اب کوئی صاحب ایسے ہوئے جن سے آپ کو تعلقات بڑھانا ہے کسی وجہ سے، داشتہ بکار کے طور پر، ان سے کبھی اغراض وابستہ ہونے کا خیال ہے، آپ کو ان سے تعلقات بڑھانا ہے۔ تو اب جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں نے جھوپڑا بنایا ہے، انہوں نے مکان کو کوٹھی کہا تھا، آپ نے مکان کو جھوپڑا کر دیا۔ جی جھوپڑا میں نے بنایا ہے، دل چاہتا ہے آپ بھی دیکھ لیں، لیجیے اب آپ کا دل چاہنے لگا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو فرصت ہوتی ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ نے کہا نہیں، جس وقت فرمائیے میں سواری بھیج دوں گا۔ سواری پر آ جائیے گا۔ ان کا اچھا صاحب اگر سواری آ گئی تو آپ کی خاطر سے چلا آؤں گا۔ اب جناب وقت معین پر نمائندہ خاص مرکب خاص لیے ہوئے حاضر، وہ ہیں
ہیں کہ جیسے سوئے ہوئے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ تقاضائے محبت سے کون واقف نہیں ہے. ارے اگر طلبگار ہوتا تو سوتا ہوتا, کانپتا ہوتا, ٹہلتا ہوتا. سوتا کوئی ہوتا. جی وہ آپ نے کسی طرح جگایا, وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے. انہوں نے کہا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی وہ بلوایا ہے. اب کہا تھا چلیے. اب چلے, پہنچے. اب جیسے مکان کی کئی منزلیں ہیں, وہ ہیں کہ ہر قدم پر رکے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اور بڑھیے اور بڑھیے, اور آپ ہلیے بلندہ, پھر بلند آواز سے بولا. یہ ہوگا وہ دوست جو جس سے آپ تعلقات بڑھانا چاہتے ہوں. اور جنائیے تو میں نے اپنے اور آپ کی مثال دے کر کہہ دیا, اس لیے میرے زبان کی روانی قائم رہی اور الفاظ کی آزادی بھی برقرار رہی. لیکن انبیاء اور مرسلین کی منزل میں میری کیا مجال, خصوصاً مقام ممبر کی ذمہ داریاں اگر انسان محسوس کرے اور اللہ کا برتاؤ انبیاء کے ساتھ وہ اپنی طرف سے دکھاؤں. یہاں وہ عرفی کی روح سے معذرت کے ساتھ میں یہ مصرع پڑھوں گا کہ اس دور کہ پا برسرے تیرس زبان, اس نے قلم را کہا تھا, میں نے اس کو بدل دیا ممبر کے تقاضے سے. ہوش رکھو کہ تلوار کی دھار پر ہے زبان کا قدم. یہ جو میں نے تصرف کیا اس کے بعد یہ ترجمہ ہو تو انبیاء کی منزل میں میں اپنی طرف سے کیا کہہ سکتا ہوں. مگر میں کیا کروں جب قرآن مجید دونوں دوستوں کے ساتھ اپنا برتاؤ, خالق کا برتاؤ بیان کر رہا ہو. خلیل کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے, اور حبیب کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. میرا کام صرف ان آیتوں کو یاد دلانا اور اس کا ترجمہ کرنا, تھوڑا سا تبصرہ کرنا جو کہ ہماری عقل کی مدد سے سمجھ میں آتا ہے. وہ خلیل حق ہیں, بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی, پروردگارا مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے. یاد رکھیے انہوں نے مطلق ارینی نہیں کہا, یہ خلیل کی منزل ہے, محتاط الفاظ ہیں. انہوں نے مطلق ارینی نہیں کہا ہے, اس لیے کسی سور کو سرما نہیں بننے کی ضرورت ہے. انہوں نے پہلے ہی الفاظ کو محدود بنا دیا ہے. ارینی کیفا تحیی الموتی, پروردگار مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے لیے کفر ہے یہ تصور کہ حضرت ابراہیم کو اس حقیقت میں معاذ اللہ شک ہے, اور میں کہتا ہوں خود الفاظ ابراہیم مضروع قرآن
شک کا پتہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھلا کہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ مجھ کو دکھلا کہ زندہ کرتا ہے بھی یا نہیں۔ کیفیت اسی شے کی پوچھی جاتی ہے جس کا وقوع تسلیم شدہ ہو۔ اس کے معنی ہے کہ تو مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، مگر آپ سے کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اشتیاق ہے۔ تو خود الفاظ جناب ابراہیم معاذ اللہ کسی شک کا اظہار نہیں کرتے، اور مطلق عرینی نے کہا ہے، یعنی جلوہ ذات کے دیکھنے کی طلب نہیں ہے۔ اب آج کے حل تو آیت اللہ کی لفظ بہت سیریز ہو گئی ہے، لوگوں کو اخباروں کی بدولت ہر قوم و ملت کے لوگ اس لفظ سے متعارف ہو گئے۔ تو اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کی نشانی۔ اس لفظ کو ابھی سے محفوظ رکھیے، ترجمہ سنیں کہ اللہ کے دیدار کی خواہش نہیں ہے، ایک آیت الہی کے دیکھنے کی تمنا ہے۔ مردوں کا زندہ کرنا کیا ہے؟ ایک نشانی ہے قدرت۔ تو ایک اللہ کی آیت جو ابھی پردہ غیب میں ہے، اس کے ظہور کا انتظار ہے۔ چاہتے ہیں کہ اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اب اس کے بعد میں نے کہا خود الفاظ ان کے شک کا پتہ نہیں دیتے۔ ہمارے لیے تصور بھی کفر ہے کہ معاذ اللہ خلیل اللہ کو شک ہے، مگر اب ان الفاظ کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس رشتہ خلت کو سامنے نہ رکھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے، یعنی تیری اس قدرت کے نشانی کو میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اتنی سی بات ہے۔ قادر مطلق کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، مگر ہے کیا کہ دوست ہے اور طلبگار ہے۔ تو ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ اولم تم، میں کہتا ہوں کہ خدا جسم و جسمانیات سے بری ہے، مگر کیا کیا جائے، کچھ حقیقتیں بغیر جسمانیات سے تعبیر کیے ہوئے سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے صفحے پر تو یہ لفظ ہے اولم تم، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کیا تمہیں یقین نہیں؟ اب میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے دوست نے یہ خواہش پیش کی کہ مجھے قدرت کی اپنی نشانی دکھلا دے آنکھوں سے، تو محبوب نے تبسم زیر لب کے ساتھ کہا، قہر و غضب کے انداز میں نہیں، مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ کہا کہ اولم تو نے کیوں کہ ابھی ایمان میں کچھ کسر ہے۔ لیجیے کہاں تو گئے تھے نشانی قدرت کو دیکھنے آنکھوں سے، اور کہاں پیش کرنا پڑ رہی ہے استحکام ایمان کی صفائی۔ عالم تو میں کیا ایمان نہیں؟ بس جناب خلیل ہے، وہ تقاضا عبودیت لڑک جاتا ہے،
اس سوال پر تھرا جاتا ہے اور گھبرا کے کہتا ہے بھلا کیوں نہیں؟ یعنی ایمان بھلا کیوں نہیں ہے؟ مگر یہ معصوم کا کہا ہوا بلا ہے، خطا کاروں کا کہا ہوا بلا ہے۔ بلا کا کیوں نہیں بلا؟ یعنی ایمان میں خدا نخواستہ کا کمی ہے۔ ایک لفظ میں اپنے ثبوت ایمان کا اظہار کیا، انہوں نے کہا گھبرا کے یہ بات کہی جاتی ہے مختصر طور پر تو بلا کیوں نہیں؟ ایمان بلا نہیں ہے۔ اب جو ترجمہ میں کروں اس کے نتیجے کا ذمہ دار ہوں۔ بلا ولا کے لیے اطمئن قلبی، کیوں نہیں؟ ایمان میں کہاں کمی ہو سکتی ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ دل بے قرار کو قرار آئے۔ بلا دیجیے بلا پھر بلند آواز ہوگا دیجیے۔ وہ نہ ان کی ارزاق کوئی شان جلال الہی کے خلاف تھی، نہ اس کے لیے کوئی مشکل بات تھی، وہ فوراً تعمیر کر دیتے۔ وہ تو بتقاضائے محبوبی، یوں کہوں کہ ایک سخن گسترانہ گفتگو تھی جو آتش شوق کو تیزتر بنانے کے لیے ہو گئی۔ پڑھا دیجیے مجھے بھائی سوال و جواب کے بعد اب ہوتی ہے تعمیل معروضہ خلیل کی یا فرمائش دوست کی، تو اب تعمیل کیوں کر ہو رہی ہے؟ بخود اربع سنت میں رسول نہیں رہتا تم مجھے ایسا کل جب تم مدعونا یا تین بتایا لمن اللہ عزیز الحکیم۔ ارے بھائی تم دیکھنا چاہتے ہو مردوں کو کہہ کر زندہ کرتا ہوں تو مشکل کیا ہے؟ خود ہی 4 ٹائر لے لو، ان کو خود ہی ذبح کر دو، خود ہی ان کے اجزا کو پریشان کر دو، مختلف پہاڑوں پر ان اجزا کو رکھ دو، اس کے بعد پکارنا تو تمہاری آواز پر وہ سب اجزا مجتمع ہو کر اپنی اصلی شکل میں دوبارہ دوڑتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے آ جائیں گے۔ بس سمجھ لینا کہ ہم بھی وہی زندہ کر دیتے ہیں، ضائع ہو گئی تعمیر۔ بخود ہی ایسا کچھ کر لو اور جو تمہارا اشتراک ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ ہے وہ دوست جو خلیل ہے، اس سے یہ برتاؤ ہے قدرت کا۔ اب مجھے دیکھنا ہے اسی قرآن میں وہ برتاؤ جو حبیب کے ساتھ ہے، تو وہ بھی بحمدللہ قرآن کے صفحات پر درج ہے۔ وہ 15ویں پارے کی ابتدائی آیتیں۔ وہ بھی قرآن مجید میں درج۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اس وقت اس موضوع کو عرض نہیں کرنا ہے، حالانکہ لوگوں کو شوق ہوگا کہ ہو اتنا دل پسند موضوع ہمارا شروع ہو رہا ہے، مگر اس وقت تو بضرورت میں نے اس کو سنانے دیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا جو اشرا ہوگا اس میں اس کے متعلق مستقل طور سے عرض ہوگا۔ تو ارشاد ہو رہا ہے اس وقت تو صرف وہ آیتیں پڑھنا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ پروردگار جو اسرا لے گیا رات کو۔ یہ رات خود اسرا میں مضمر ہے، مگر پھر اس کو نمایاں بعد میں کیا جائے گا۔ اگر بعد میں رات کا نام نہ آتا تب بھی اسرا میں
خود رات مضمر ہے. تو پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا. اب کیونکہ رات بات کو آتی ہے لہذا یہاں فقط لے گیا کون؟ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلاً رات کو مسجد الحرام سے، یعنی مسجد محترم سے. عربی زبان میں الشہر الحرام محرم الحرام آپ لکھتے ہیں تو اس کے معنی ہے محترم. تو لے گیا مسجد محترم سے. اب میرا ترجمہ بھی محفوظ رہا کرے تو پھر صحیح نقطے تک آدمی پہنچ سکے گا. میرے مسجد حرام سے لے گیا الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد محترم سے لے گیا اس بلند ترین نقطۂ سجود تک. خالق ذمہ دار نہیں ہے کہ دنیا نام کسی جگہ کا رکھ لے مسجد الاقصی. تو وہ مسجد الحرام سے لے گیا اپنے بندے کو بلند ترین نقطۂ سجود تک جس کے گرد و پیش برکت ہی برکت. میں یہاں رک جاؤں. لے گیا کس وقت لے گیا؟ رات کو، ایک رات کو لے گیا. کہاں سے لے گیا؟ مسجد الحرام سے. کہاں تک لے گیا؟ المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کا ترجمہ ان کے بلند ترین نقطۂ سجود جس کے گرد و پیش برکت ہی برکت. مگر میرا مطلب نہیں پورا ہوا. لے گیا اور رات کو لے گیا اور کہاں سے لے گیا اور کہاں تک لے گیا. میرا مطلب نہیں پورا ہوگا جب تک یہ نہ بتائے قرآن کے کیوں لے گیا. اس وقت تک میرا مقصد پورا نہیں ہوگا. اب یاد رکھ لیے خلیل کی تمنا ارینی رویت سے، رویت کے معنی دیکھنا، ارینی کے معنی دکھلا مجھے. تو وہ خلیل کی آرزو یہی تھی ارینی، اور وہ بھی جلوہ ذات نہیں، میں نے کہا ایک آیت الہی. اب قرآن بتائے کہ یہ لے جا رہا ہے رات کو اور یہاں سے لے جا رہا ہے وہاں تک، تو یہ کیوں لے جا رہا ہے؟ تو پھر آئے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه. ارنی نريه وہی ہے، لنريه من آیاتنا، اس لیے لے جا رہا ہے تاکہ ہم دکھلائیں اسے اپنی کچھ نشانیاں. وہ طلب کے ساتھ انداز تھا. یہ بے طلب سفر کرایا جا رہا ہے اسی مقصد سے. لنريه من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں اسے دکھائیں. بس آپ کے لیے ایک جملہ کافی ہے. میں کہتا ہوں کہ جیسے سنا مدتوں سے منتظر تھا کہ کوئی دیدہ وحی آئے کہ اپنی صنعتوں کو دکھلا کے داد حاصل کرے. بولا آ جائیے بلند. یہ ذکر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم.
خلیل تھے کہ خواہش کر رہے ہیں کہ مجھے ایک نشانی دکھلا، تو اس پر وہ بیچ میں رد و بدل کے بعد پھر اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ کر لو، دیکھ سمجھ لینا. اور یہ حبیب ہے کہ یہ ان کی طرف سے کوئی طلب نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی درخواست نہیں ہے، اور وہاں خود اب وہ سب یاد کر لیجئے کہ سواری بیچ کر نمائندہ خاص کو بھیج کر بلوایا جاتا ہے. اور یہ تو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ بلوایا جاتا ہے. ترجمہ آیتوں کا یاد کر لیجئے. خدا نے کب کہا ہے کہ میں نے بلوایا؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں لے گیا. بولا دیجیے بولا نا. پھر بلند آواز سے بولا. تو معلوم ہوا کہ وہ رشوت ان کے بھی لقب سے ثابت ہے. وہ خلیل اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں. وہ محب خدا ہیں، یہ محبوب خدا ہیں. بس یہ والا کل کمی نہیں ہوئی، بلکہ 2 دن سے پہلے جتنا ہو رہا تھا اتنا ہوا. تو آج حضرات کا شکوہ ہوا کہ کمی کیوں ہو گئی، مگر میں نے اب کیا کہ کمی نہیں ہوئی تھی، بیچ میں جو زیادتی ہوئی تھی وہ میں نے واپس لے لی تھی کل. ورنہ جتنا پہلی کو بیان ہوا تھا اس سے زیادہ دوسری کو ہوا تھا، جتنا دوسری کو ہوا تھا اتنا کل ہوا تھا. تو بس بیچ میں جو اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی بتقاضائے تکمیل موضوع، جو جز بیان ہو رہا تھا اس جز کو تو پورا کرنا ہی. اور ہر دن ایک قوی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سلسلے بیان کی، کیونکہ الحمدللہ پورا اشرا ہے. تو اب وہ ایک قوی اگر 1.25 گھنٹے میں پوری ہوئی تو وہ 1.25 گھنٹے کا بیان ہو گیا. وہ ایک قوی اگر 1 گھنٹہ 20 منٹ میں ایک دن پوری ہوئی تو اتنا ہو گیا. تو بس میری درخواست یہ ہے کہ آپ گھڑی کے پیمانے سے بیان کو ناپا نہ کیجیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ جو بات کہنا تھی وہ پوری کہہ لی گئی ہے نہیں. کھولا دیجیے بولے نا. تو اب جب ان کی یہ رفعت ہے، تمام انبیاء و مرسلین نے سب سے بالا تر ذات ہے کہ ان کا علم بھی تمام انبیاء سے بالا تر، ان کا صبر بھی تمام انبیاء سے بالا تر، ان کے اخلاق بھی تمام انبیاء سے بالا تر. اور آپ یاد کیجئے وہ سر و شہادتین کا مضمون جسے ایک دن عرض کر چکا ہوں کہ پھر ایک صفت کمال گزشتہ انبیاء کی شہادت تھی. تو ان کی شہادت کو بھی تمام انبیاء سے بالا تر ہونا چاہیے. اور یہ بھی انہی کے بیان کا جز تھا جو عرض کر چکا کہ وہ شہادت انہیں ملی ہے نواسوں کے ذریعے سے. تو اب
ان نواسوں کے شہادت کی جو بلندی ہو وہ پیغمبر کے صفت شہادت کی بلندی ہے. یعنی اب ہم جب کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام انہوں نے جو صبر کیا، ان کا جو امتحان ہوا وہ تمام انبیاء و مرسلین کے امتحانات سے بالا تر تھا، تو کوئی نہ سمجھ یہ نہ کہے کہ ہم نے غیر نبی کو تمام انبیاء پر بڑھا دیا. نہیں، یہ شہادت، یہ امتحان جب ان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان ہے. تو ہر نقطۂ نظر کے مسلمان سے، ہر مکتب خیال کے مسلمان سے میں کہوں گا کہ اب جتنے درجے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دوسرے انبیاء سے بالا تر سمجھتے ہو، اتنے درجے آپ کو مصائب کربلا کو تمام انبیاء کے مصائب سے اونچا سمجھنے کا حق ہے. اور اس کے بعد اب تمام سلسلے انبیاء میں نے کیا بلندر ذات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تھی، کہ اب ہمیں اور انبیاء سے موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو انہیں بلندر ذات ہے اس کی قربانی دیکھ لیجئے. اور حضرت حبیب خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو دیکھ لیجیے. اب یہ پھر مستقل موضوع ہے اور اس کا تکملہ انشاءاللہ اسی سلسلے میں کل ممکن ہے ہو یا پرسوں ہو. تو میں کہتا ہوں کہ وہ عقلی طور پر نہیں، صرف پرانی نقطۂ نظر سے دیکھیے. اس میں قربانی ہے ابراہیم کو نفسیات بشر سے خالق سے بہت کے زیادہ واقف کوئی نہیں ہو سکتا. تو اسے معلوم ہے کہ تاثر کسی مصیبت سے کس رخ سے انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے، تاثر کس رخ سے ہوتا ہے. تو اس نے جب اس قربانی کا ذکر کیا حضرت ابراہیم، تو اس قربانی کی عظمت اور اہمیت کے اظہار میں اس نے نام نہیں لیا بیٹے کا، بلکہ یہ کہا کہ لما بلغا معه السعی، ہم نے بشارت دی وہ فرزند متولد ہوا. فلما بلغ معه السعی، جب وہ لوٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. کیونکہ سعی کے معنی دوڑنے کے بھی ہیں، لہذا میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ جب وہ باپ کے ساتھ اس کے کاموں میں دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا. یہ تعارف ہے اس فرزند کا جس کی قربانی کا حکم ہوگا. اہل فہم بغیر میری دعوت کے خود ہی غور سے سنتے ہیں کہ اس میں دو رخ ہیں. لما بلغ معه السعی، جب چلنے پھرنے دوڑنے دھوپنے کے قابل ہو گیا. اس میں دو رخ ہیں. ایک کم سنی کا ہے کہ ابھی وہ جوان نہیں ہوا، بس وہ اتنا ہی ابھی ہوا ہے
کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. تو ایک رخ ہے اس تعارف میں کمسنی کا، اور دوسرا رخ ہے کارآمد ہونے کا. یعنی وہ بچہ ایسا بھی نہ تھا کہ گہوارے میں ہو اور باپ کے کچھ کام نہ آ سکے، بلکہ وہ ایسا تھا کہ باپ کے کام آ سکتا تھا، باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا تھا. تو انسانی نفس دونوں رخوں سے متاثر ہوتا ہے. ایک بچہ جسے کہا ہے شاعر نے کہ حسرت ان غنچوں پر ہے جو بے کھلے مرجھا گئے. تو یہ رخ بھی ذہن انسانی پر اثر انداز ہے کہ ابھی کمسن تھا. یہ رخ بھی ذہن انسانی پر اثر انداز ہے کہ باپ کے لیے سہارا تھا اس کے کاموں میں، اس کے جد و جہد میں. یہ دو رخ خالق نے، قدرت نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے دکھلائے تھے. تو بس دو جملے دفتر مصیبت ہیں آپ کے لیے کافی. میں کہتا ہوں کہ کربلا میں پہلا جز کمسنی کا وہ ترقی کر کے اصغر تک آیا، اور دوسرا جز کارآمد ہونے کا وہ ترقی کر کے علی اکبر تک پہنچا. تم کمسنی سے متاثر ہوتے ہو تو وہ بے شک کمسن تھے، مگر چند سال کے تو تھے. کل عرض کر چکا کہ کربلا میں جو کمسن تھا اس کے عمر کے حساب میں سال کا نام ہی نہیں آتا. تم اس سے متاثر ہوتے ہو کہ وہ باپ کے ساتھ کاروبار میں مدد دینے کے قابل ہو گیا. تو بس چلنے پھرنے کے قابل ہوا، وہ تو بس دوڑ دھوپ کے قابل ہوا. لیکن وہ پھر کیا بیٹا کیا ہوگا جو باپ کا قوت بازو بن گیا ہو. جو میدان جنگ میں باپ کے لیے کچھ پناہ بن سکتا ہو، اور یوں عام شہرت تو جناب علی اکبر کی عمر میں ہے 18 برس، مگر بہت سے علماء اور اکابر علماء اس کے قائل ہیں کہ 25 برس کی عمر تھی، یعنی مکمل شباب. یہ بھتیجا تھا 25 برس کا ان علماء کے قول کے مطابق، اور وہ کوئی معمولی درجے کے علماء نہیں. اور چچا تھا 32 برس کا، یعنی حضرت ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم، وہ چچا ہیں 32 برس کے، اور یہ بھتیجا ہے علی اکبر 25 برس کا. عالم ظاہر میں ہر ایک احساس کر سکتا ہے کہ دونوں برابر کے جوان ہیں. کیا زیادہ فرق ہوتا ہے 25 اور 32 کی عمر میں، اور کیسے جوان. اب یہاں یہ عام طور سے تو میں نے ممبر پر نہیں سنا، مگر عراق و ایران کے ممبروں پر یہ بات آتی کہ یہ دونوں جوان ایسے تھے کہ جب دونوں چچا بھتیجے مدینے کی بازاروں سے نکل جاتے تھے تو دکاندار خرید و فروخت موقوف کر دیتے تھے، اور جب تک سامنا ہے اس وقت تک ان دونوں جوانوں کو دیکھا کرتے تھے.
اب حسین کے دل کی قدر کیجیے کہ عباس جا چکے، علی اکبر ہاتھ باندھے کھڑے۔ بابا اب مجھے اجازت ہے، بس کلی کر عرض کر چکا، وہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ شہادتیں میں نہیں پڑھ۔ کل میں نے شہزادہ علی اصغر کے خصوصیات بیان کیے تھے، اب آج اپنے اس بڑے شہزادے کے صرف خصوصیات پیش کرنا ہے۔ بس کلی کر عرض کر چکا، وہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ شہادتیں میں نہیں پڑھ۔ کل میں نے شہزادہ علی اصغر کے خصوصیات بیان کیے تھے، اب آج اپنے اس بڑے شہزادے کے صرف خصوصیات پیش کرنا ہے، وہی مصائب ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ اب یہ نفسیاتی تقاضے ہیں جو صورت واقعہ سے میں بس نمودار کرتا ہوں کہ ہر ایک نے جب کہا اجازت دیجیے تو مولا نے کہا اچھا جاؤ۔ اذن اور طلب اذن اور اذن دونوں ہمارے خیال میں، انہوں نے کہا اجازت دیجیے، انہوں نے کہا اچھا جاؤ۔ لیکن شہزادہ کہتا ہے کہ بابا آپ مجھے اجازت دیجیے۔ دنیا محبت کے تقاضے میں نے کہا کون نہیں جانتا، کہنا ہے مولا کو، بھیجنا ہے، مگر علی اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہیں کہا جاتا کہ جاؤ۔ کسی رعایت میں مجھے نہیں ملتا۔ وہ کہیں مجھے اجازت دیجیے، اب یہ ان سے کچھ نہیں کہتے، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں بارگاہ الہی میں۔ اور یہ پہلی خصوصیت ہے شہزادے کی کہ کسی موقع پر اللہ کو گواہ نہیں کیا۔ ماشاءاللہ ابھی کچھ ہی بھی بیان ہوا اور آپ سے جڑی خیال ہے، کسی کے جانے پر اللہ کو گواہ نہیں کیا، مگر یہ موقع وہ ہے کہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں بارگاہ خدا۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ وکننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہہ۔ پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے، بس لہذا یہ بلاغت حسینی ہے، خدا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، تو علی اکبر سمجھ لیے کہ مجھے اجازت ہے۔ پروردگارہ وہ جا رہا ہے،
مولا کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے جو میرے گھر کی رونق ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے جو میرا نور نظر ہے، یہ کہہ سکتے ہیں وہ جا رہا ہے جو میری ضعیفی کا سہارا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں وہ جا رہا ہے جو ماں کے دل کی ڈھارس ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے جو پھوپھی کا 18 برس کا یا 25 برس کا ریاض ہے، مگر مولا یہ کچھ نہیں کہتے، کہتے ہیں پروردگارا وہ جا رہا ہے جو صورت حسین ہے اور گفتار و رفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ خدا بندہ جب ہم مشتاق زیارت تیرے رسول کے ہوتے تھے تو اس اپنے جوان کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ دوسرے موضوع کا جو ہے مگر مختصر جملہ ہے، عرض کر دوں کہ یہ اصول بھی ہمیں مولا نے سکھایا ہے کہ اگر کسی زیارت کے مشتاق ہو تو شبیہ کو دیکھ کے جذبہ محبت کی تسلی کرے۔ حسین کو اللہ نے جیتی جاگتی سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ صدمہ یہ نہیں ہے کہ میرا جوان جا رہا، صدمہ یہ ہے کہ رسول کی تصویر چھپ رہی ہے، شبیہ رسول وقت ہو رہا ہے، اور اسی سے علی اکبر کی دوسری خصوصیت نمودار ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جسے رخصت کر دیا مولا نے بس رخصت کر دیا، لیکن علی اکبر کو جو رخصت کیا تو مولا اپنی جگہ کھڑے نہیں رہ سکے، دور تک علی اکبر کے دھوئے کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور پکار کے کہہ رہے تھے کہ اے بیٹا جب تک سامنا رہے اس وقت تک منہ کے ادھر دیکھتے جاؤ۔ اب مناجات حسین کی روشنی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بیٹے کی محبت تھی یا شبیہ رسول کی زیارت کا اشتیاق تھا، کہ جہاں تک ممکن ہو یہ سعادت حاصل ہوتی رہے بس اربا جگہ۔ اب درمیان کی باتیں نہیں عرض کروں گا۔ تیسری خصوصیت علی اکبر کی وہ خود ان کے کردار کی ہے کہ ہر مجاہد میدان میں جب گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا تو مولا کو پکارتا تھا، مگر جو پکار کے کہتا تھا ہمیں معلوم ہے، اصحاب نے سب نے کہا یا مولا ہو ادرکنی، اے مولا میری خبر لیجیے، بھتیجوں نے کہا یا ماں ہو ادرکنی، اے چچا میری خبر لیجیے، عباس کے سوا دوسرے بھائیوں نے سب نے کہا یا خا ہو ادرکنی، اے بھائی میری خبر لیجیے، بھانجوں نے کہا اے ماموں میری خبر لیجیے۔ اب علی اکبر کیا کہتے اتنی عربی مجھے معلوم ہے، یہ کہہ سکتے تھے یا بتا ہو ادرکنی، اے بابا میری خبر لیجیے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اے بابا میری خبر لیجیے۔ کیوں نہیں کہا؟ دو وجہ میرے پیش نظر۔ پہلی بات تو سچی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ شاید یہ تصور ہو کہ ہر ایک جو پکارتا تھا بابا جاتے تھے تو کم از کم میں ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن اب میں پکاروں تو کون ہے جو بابا کے ساتھ آئے گا؟ اور دوسرا پہلو اس کے لیے نوجوانوں
اور جوانوں کو مخاطب کرتا ہوں، اور بحمداللہ اب مجالس میں جوان اور نوجوان بڑے شوق سے شرکت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ شجاعت کے خلاف محسوس ہوتا تھا کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو مدد کرے، لہذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا میری خبر لیجیے، انہوں نے لفظیں بدل دی جو ان سے مخصوص ہیں۔ انہوں نے پکار کے کہا یا بتا علیک من السلام، کیا مطلب ہوا کہ بابا رحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی جان قربان کر بس میرا آخری سلام قبول کر لیجیے، اور آپ میں تابع سماعت نہیں ہے مگر کیسی خصوصیت انہوں نے تو کہہ دیا آنے کی ضرورت نہیں، مگر بھلا ممکن بھی ہے کہ جو جون غلام ابوذر تک کی لاش پر گیا ہو وہ اب سبھی پیغمبر کی لاش پر نہ گیا، مگر بس انہیں لفظوں کو ختم کروں گا پھر تابوت نکلے گا کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ خصوصیت ہے کہ جس کی لاش پر گئے سیدھے چلے گئے، لیکن علی اکبر کی لاش پر بھی چلے کبھی تو ادانی طرح ڈالتے ہیں، کبھی بھائی طرح ڈالتے ہیں، بار بار ڈالے اور نظریں کام نہیں کرتے۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔